قدیم زمانے کی بات ہے۔ مدینہ اس وقت سکون میں غرق تھا، گلیاں سنسان تھی اور گھروں کے دروازے بند، لیکن اسی خاموشی میں ایک انجان سی بے چینی چھپی ہوئی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تہجد کی نماز ادا کر چکی تھی۔ سجدے سے سر اٹھایا، ہاتھ دعا کے لیے اٹھے اور لبوں پر خاموش دعائیں جاری تھیں۔ دل میں ایک عجیب سی کیفیت تھی، بغیر کسی وجہ کے گھبراہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ اتنے میں دور پہاڑوں کی طرف سے ایک گرجدار آواز آئی۔ شیر کی دہاڑ تھی، مگر اس رات وہ معمول سے کچھ زیادہ سخت اور کھردری محسوس ہوئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آنکھیں کھول کر آسمان کی طرف دیکھا۔ دل میں ایک خیال آیا، کیا کوئی مشکل آنے والی ہے؟ مدینے کے قریب جو پہاڑی جنگل تھا، وہاں اکثر درندوں کا خطرہ رہتا، خاص طور پر رات کے وقت کوئی اس طرف جانے کا تصور بھی نہیں کرتا تھا۔ اسی جنگل کی دوسری طرف ایک بوسیدہ سی جھونپڑی میں ایک بیوہ عورت رہتی تھی۔ نہ کوئی خاندان، نہ سہارا، نہ کھانے کا کوئی ذریعہ۔ کئی راتیں وہ فاقوں میں گزار دیتی، مگر مدینے والوں کو اس کے بارے میں کم ہی علم تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی اس عورت کے حالات معلوم نہیں تھے۔ اگلی صبح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کسی کام سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جانا تھا۔ وہ تنہا گھر سے روانہ ہوئی۔ جب وہ دروازے تک پہنچی تو اچانک رک گئی، جیسے قدم خود بخود تھم گئے ہوں۔ کچھ لمحوں تک وہ یوں ہی دروازے کے سامنے کھڑی رہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دروازے پر رک کر اندر کی آوازیں سننے لگیں۔ محبوب والد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ساتھ بات فرما رہے تھے۔ ان کی آواز میں فکر کا رنگ نمایاں تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، اے میرے صحابہ، کیا تم جانتے ہو کہ مدینے کی سرحد کے قریب پہاڑ کے اس پار جنگل کے دوسرے کنارے ایک بیوہ عورت رہتی ہے؟ اس کا شوہر راہ خدا میں شہید ہو گیا تھا۔ وہ بہت ہی غریب ہے، بڑی تکلیف میں زندگی گزار رہی ہے اور آج 2 دن سے بھوکی ہے۔ ہمیں اس تک کھانا پہنچانا ہوگا۔ اس کی مدد کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ یہ سن کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم ضرور جانا چاہتے ہیں، لیکن اس عورت کے گھر جانے کے لیے جنگل سے گزرنا ہوگا، اور ہم نے سنا ہے کہ وہاں خطرناک درندے موجود ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں خوف کی کوئی ضرورت نہیں، درندے بھی اللہ کی مخلوق ہیں، وہ بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ جو اللہ کے نام پر جائے اسے کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ یہ الفاظ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل میں اتر گئے۔ ان کی آنکھوں سے بے زبان آنسو بہنے لگے۔ دل میں ایک خیال ابھرا، جب میرے ابا جان ایک اجنبی بیوہ کی بھوک اور تکلیف کی فکر کرتے ہیں، اگر وہ فکر کر رہے ہیں تو کیا یہ ممکن ہے کہ میں ان کی بیٹی پیچھے رہ جاؤں؟ یہ سوچ کر حضرت فاطمہ رضی تعالی عنہا کچھ کہے بغیر دروازے سے پیچھے ہٹ گئی۔ نہ اندر داخل ہوئی، نہ سلام کیا، نہ کوئی بات کی۔ قدم خاموشی سے پلٹے اور وہ واپس اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئی، لیکن دل میں ایک ارادہ لیے ہوئے کہ وہ بھی کچھ کریں گی۔ اصل میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دل بہت نرم تھا۔ جب انہوں نے سنا کہ ایک بیوہ عورت 2 دن سے بھوکی ہے تو ان کا دل ٹوٹنے لگا۔ وہ تیزی سے اپنے گھر واپس لوٹی۔ گھر پہنچ کر فوراً چولہا جلایا، اپنے ہاتھوں سے 2 روٹیاں تیار کی، ساتھ میں کچھ کھجوریں لی اور انہیں کپڑے میں باندھ کر تیار ہو گئی۔ جیسے ہی وہ باہر نکلی، دروازے سے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اندر داخل ہوئی۔ سلام کر کے بولی، اے فاطمہ، میں تو تم سے ملنے آئی تھی، لیکن تم کہاں جا رہی ہو؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا، مدینے کی سرحد کے اس پار پہاڑ کے قریب ایک جنگل کے کنارے ایک بیوہ عورت رہتی ہے۔ وہ 2 دن سے بھوکی ہے، میں اسے کھانا دینے جا رہی ہوں۔ یہ سن کر ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا
हैरत से बोली, तुम अकेली वहां कैसे जाओगी? वो रास्ता तो खतरनाक है, जंगल पार करना होगा और वहां दरिंदा सिफत जानवरों का भी खतरा है। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने नरमी से मुस्कुरा कर फरमाया, क्या तुम नहीं जानती कि इस दुनिया की हर चीज अल्लाह की मखलूक है? जंगल के दरिंदे भी अल्लाह का जिक्र करते हैं। अगर दिल में नीयत खालिस हो तो अल्लाह हिफाजत भी खुद करता है। ये कहकर वो धूप से झुलसे हुए रीतले रास्ते पर सहराए खुश्क की तरफ बढ़ गई। कदम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते जा रहे थे। कुछ ही देर में सूरज मगरिब की तरफ झुकने लगा और आसमान पर रोशनी मध्यम होने लगी। जानवर अपनी पनाहों की तरफ लौटने लगे और हरनी अपने ठिकानों की तरफ दौड़ी। इधर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी से फरमा रहे थे, तुम जाओ उस बेवा औरत को खाना दे आओ। लेकिन सहाबी अभी उठने ही वाले थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा कर फरमाया, शायद तुम्हें मालूम नहीं, फातिमा तो पहले ही निकल चुकी हैं। ये सुनकर एक और सहाबी भी इसी नीयत के साथ जंगल की सिमत रवाना हो गए। इधर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा अजनबी और सुनसान रास्ते से जंगल की तरफ बढ़ रही थी। वो तन्हा थी, लेकिन उनके कदमों में कोई हिचकिचाहट नहीं थी। दूसरी तरफ वो सहाबी भी जंगल में दाखिल हो चुके थे, मगर दोनों को एक दूसरे की मौजूदगी का इल्म न था। रास्ते में हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को कुछ अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई उनके पीछे है। जमीन तो खामोश थी, लेकिन फजा में एक हरकत सी महसूस हो रही थी। उन्होंने रुक कर पीछे देखा तो एक शेर खामोशी से उनके पीछे आ रहा था। शेर करीब आ गया, लेकिन हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के चेहरे पर खौफ का नामो निशान तक ना था। वो अपनी जगह खड़ी रहीं और शेर की आंखों में देखकर पुरसुकून आवाज में फरमाने लगी, ऐ जंगल के शेर, तू भी अल्लाह की मखलूक है और मैं भी। अल्लाह ने तुझे ताकत दी है और मुझे इरादा। क्या तू नहीं जानता कि अल्लाह का हुक्म है कि भूखे को खाना दिया जाए? और मैं इसी काम के लिए निकली हूं। मेरे रास्ते में ना आ, बल्कि अगर मुमकिन हो तो मेरी हिफाजत कर। उनके अल्फाज में वो यकीन और नरमी थी जो सिर्फ एक सच्चे दिल से निकलती है। शेर रुक गया, उसकी आंखों की तेजी नर्म पड़ गई, जैसे वो हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की बात को समझ रहा हो। जैसे ही उनके लबों से ये पुरइत्मीनान अल्फाज अदा हुए तो एक हैरत अंगेज मंजर जाहिर हुआ। अल्लाह के हुक्म से वो शेर जो चंद लम्हे पहले खामोशी से उनकी तरफ बढ़ रहा था, यकायक रुक गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता अपना सर झुकाया, कदमों के पास आकर बैठ गया, अपने पंजे जमीन पर रख दिए और अपनी दुम जमीन से लगाकर फैला दी। अचानक शेर की जबान खुल गई। उसने निहायत आजिजी से कहा, ऐ खातूने जन्नत, जन्नत की सरदार फातिमा, मेरा सलाम कबूल फरमाइए और मेरा सलाम रहमत दो आलम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक भी पहुंचा दीजिए। मैं आपको नुकसान पहुंचाने नहीं आया, बल्कि आपकी हिफाजत के लिए हाजिर हुआ हूं। जिस नबी को पैदा ना किया जाता तो कायनात भी ना बनाई जाती। हम उस मेहरबान नबी की बेटी को कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं? हम दरिंदे जरूर हैं, मगर हमारे दिल उस चेहरा मुबारक की ज़ियारत के लिए तड़पते रहते हैं। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने सर झुकाया, शेर पर एक नजर डाली और दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया। इसी वक्त वो सहाबी जो जंगल में दाखिल हुए थे, ये सारा मंजर देख रहे थे। हैरत और मोहब्बत से उनकी आंखें भीग गईं। जज्बात में डूबकर उनकी जबान से बेसाख्ता निकला, ऐ अल्लाह, हम कितने खुशनसीब हैं कि तेरे नबी को मानते हैं, मगर अफसोस उन लोगों पर जो आज भी उस नबी को नहीं पहचानते जिसे जंगल का दरिंदा भी पहचानता है। ऐ अल्लाह, तू उन्हें भी हिदायत दे। साहबी की आंखों से आंसू बहते रहे और वो खुशी खुशी मदीने की तरफ लौट गए।
تاکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ سنائیں۔ ادھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سفر جاری رہا۔ وہ شیر اب ان کے ساتھ تھا، خاموشی سے ان کی حفاظت کرتے ہوئے ان کا راستہ صاف کرتا جا رہا تھا اور انہیں جنگل پار کرا کر اس بیوہ عورت کی جھونپڑی کی طرف لے جا رہا تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جنگل پار کر کے اس بیوہ عورت کی جھونپڑی کے قریب پہنچ گئیں۔ جھونپڑی کے اندر وہ بیوہ اپنے رب سے دعا کر رہی تھی، اے اللہ، اب تو 3 دن ہو گئے میرے چولہے میں آگ نہیں جلی، بھوک برداشت سے باہر ہو گئی ہے۔ اے میرے رب، تو تو رحمت کا سمندر ہے، تو کوئی وسیلہ بنا دے۔ ابھی اس کی دعا مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ چونک گئی۔ دروازے کے پیچھے سے اس نے پوچھا، کون ہے؟ دروازے کے باہر سے ایک نرم مگر صاف اور پر یقین آواز آئی، میں ہوں فاطمہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی۔ یہ سن کر بیوہ عورت کی آنکھیں کھل گئیں۔ وہ بے خودی کے عالم میں دوڑتی ہوئی دروازہ کھولنے پہنچی۔ جیسے ہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اندر داخل ہوئی اور کھانے کا سامان سامنے رکھا، بیوہ عورت انہیں دیکھ کر رونے لگی۔ اس کے آنسو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ روتے ہوئے اس نے کہا، میں جانتی تھی کہ میرا رب مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا، یقین تھا کہ وہ کوئی نہ کوئی انتظام ضرور کرے گا۔ اے فاطمہ، تم صرف انسان نہیں ہو، تم وہ خاتون ہو جن کا ذکر خود اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، اسے تسلی دی اور پھر بغیر کسی تعریف یا فخر کے خاموشی سے واپس جانے کے لیے روانہ ہو گئی۔ واپس جاتے وقت وہی شیر اب بھی ان کے ساتھ تھا، راستے کی حفاظت کرتا ہوا جیسے کوئی محافظ ہو۔ اسی وقت جنگل کے قریب ایک چرواہا جو وہاں روز اپنی بکریاں چرانے آتا تھا، اپنی بکریوں کے پیچھے چل رہا تھا۔ جب اس نے یہ منظر دیکھا کہ ایک شیر ایک عورت کے ساتھ چل رہا ہے مگر اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا رہا بلکہ محفوظ طریقے سے ساتھ جا رہا ہے، تو وہ حیرت میں پڑ گیا۔ اس نے فوراً بکریوں کو ایک طرف کیا اور غور سے دیکھنے لگا۔ وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پہچان نہیں سکا، لیکن جو منظر اس کی آنکھوں کے سامنے تھا وہ عام نہیں تھا۔ وہ دم بخود کھڑا رہ گیا، جیسے کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ کچھ دیر بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جنگل پار کر کے مدینے کی حدود میں داخل ہو گئیں۔ شیر خاموشی سے ان کے ساتھ چلتا رہا اور جب وہ جنگل کے کنارے تک پہنچے تو وہیں رک کر مؤدبانہ انداز میں سر جھکایا اور الوداع کہا، پھر واپس جنگل کی طرف لوٹ گیا۔ ادھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ گفتگو جاری تھی کہ اچانک وہ تمام صحابہ جو جنگل میں گئے تھے واپس آئے۔ وہ جذبات سے بھرے ہوئے تھے اور انہوں نے سارا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کر دیا۔ یہ سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، فاطمہ صرف میری بیٹی نہیں بلکہ اللہ کی پسندیدہ بندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے جنت کی عورتوں کی سردار بنایا ہے۔ یاد رکھو، جو سچائی اور حق کے راستے پر ہوتا ہے اللہ کی مدد ضرور آتی ہے۔ یہ بات صحابہ کرام کے درمیان ایک معجزہ نما واقعے کی طرح پھیل گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار اللہ اکبر کہہ کر اللہ کی بڑائی بیان کرتے رہے۔ ادھر وہ چرواہا جو بکریاں چراتے ہوئے شیر اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منظر دیکھ چکا تھا۔ اسی لمحے اچانک وہ شیر دوبارہ جنگل سے نکل کر اس چرواہے کی طرف بڑھنے لگا۔ چرواہے کے پاؤں تلے زمین کھسک گئی، وہ کانپنے لگا۔ دل میں خیال آیا کہ اب شاید یہ شیر مجھے مار ڈالے گا، لیکن نہیں، اللہ کے حکم سے ایک بار پھر اس شیر کی زبان کھل گئی۔ شیر نے پرسکون آواز میں کہا، اے اجنبی شخص، تو اب تک ایمان نہیں لایا، جبکہ ہم جنگل کے درندے بھی اس نبی کو پہچان چکے ہیں جو رحمت دو عالم محبوب خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، جا اور اس نبی کے پاس جا،
کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جا۔ میں جنگل کا شیر ہوں، تجھے وعدہ دیتا ہوں تیرے واپس آنے تک تیری بکریوں کو نہ تو کھانے دوں گا اور نہ چھوں گا۔ میں خود ان کی حفاظت کروں گا، صرف اس لیے کہ تو نبی کی طرف قدم بڑھا سکے۔ شیر کے منہ سے ایسے الفاظ سن کر چرواہے پر سناٹا طاری ہو گیا۔ اس کے لب مکمل طور پر خاموش ہو گئے، بس حیرت زدہ آنکھیں شیر کی طرف تکتی رہیں، جیسے وہ سمجھ ہی نہ پا رہا ہو کہ یہ خواب ہے یا حقیقت۔ مگر دل کے اندر جیسے کوئی روشنی اتر آئی۔ اس نے ایک لمحہ بھی نہیں جھجکا، اپنی بکریوں کو وہیں چھوڑ دیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑ پڑا۔ ادھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ساتھ موجود تھے کہ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آج ایک چرواہا آپ کی بارگاہ میں آ رہا ہے۔ وہ ایمان لانے والا ہے، مگر اسے خبر زمین کے کسی انسان نے نہیں دی۔ اسے یہ پیغام جنگل کے ایک شیر نے پہنچایا ہے، آپ جائیں اور اس کا استقبال کریں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ہمراہ کھڑے ہو گئے۔ کچھ ہی دیر میں دور سے ایک شخص آتا ہوا دکھائی دیا۔ وہی چرواہا تھا جو تیز قدم بڑھاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا تھا۔ ضرب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھتے ہی فرمایا، تم نے دیر کر دی، تمہیں ایمان لانا تھا۔ کاش تم تھوڑے پہلے آتے تو تمہارے لیے اور بھی بہتر ہوتا۔ چرواہا یہ سن کر حیرت سے رک گیا۔ دل میں سوال اٹھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کیسے علم ہوا؟ اس نے ادب سے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، مجھے نہ صرف یہ خبر ہے بلکہ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تمہیں جنگل کے شیر نے بھیجا ہے۔ یہ سن کر چرواہا کانپ اٹھا۔ اس کے لبوں پر کوئی سوال باقی نہ رہا۔ دل کی دنیا بدل چکی تھی، آنکھیں نم تھیں اور لب خاموش۔ پھر اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے کلمہ سکھا دیجئے، مجھے مسلمان بنا دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قریب بلا لیا اور رحمت و شفقت سے بھرپور آواز میں فرمایا، میرے ساتھ پڑھو، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن رسول اللہ۔ چرواہے کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اس کے لب ہلنے لگے اور اس نے پورے یقین کے ساتھ کلمہ پڑھا۔ پورا جسم کانپ رہا تھا، جیسے کوئی بوجھ اتر گیا ہو اور ایک نئی روشنی اس کے دل میں اتر آئی ہو۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے اللہ اکبر کی صدائیں بلند کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، آج تمہارے مقدر نے تمہیں وہ ہدایت دی ہے جو ہم میں سے ہر شخص اللہ سے طلب کرتا ہے۔ تم خوش نصیب ہو کہ تمہیں یہ پیغام ایک درندے، ایک جنگل کے شیر کے ذریعے ملا۔ ادھر جنگل کے کنارے وہی شیر چرواہے کی بکریوں کے پاس بیٹھا خاموشی سے ان کی نگرانی کر رہا تھا۔ جب چرواہا ایمان لا چکا تو اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی کہ جا کر اپنی بکریاں واپس لے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جا، اب تمہیں کسی خوف کی ضرورت نہیں، تمہارا نگہبان اب خود اللہ نے مقرر کر دیا ہے۔ جب چرواہا واپس بکریوں کے پاس پہنچا تو دیکھا سب محفوظ تھیں۔ شیر اسے دیکھ کر اٹھا، ادب سے سر جھکایا اور خاموشی سے جنگل کی طرف لوٹ گیا۔ اپنا فریضہ ادا کر چکا تھا۔ چرواہے کی زندگی بدل چکی تھی۔ اب وہ صرف بکریاں چرانے والا نہیں رہا بلکہ ایک مومن اور نبی کے عشق میں جینے والا بن چکا تھا۔ یہ واقعہ مدینہ میں مشہور ہو گیا۔ ہر زبان پر ایک ہی بات تھی، اللہ اپنے بندوں کے لیے راستے بنا دیتا ہے، چاہے وہ راستہ جنگل کے بیچوں بیچ ہی کیوں نہ ہو۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ایمان افروز واقعہ پسند آیا ہو تو کمنٹ میں اپنی رائے ضرور لکھیں، اور اگر آپ ایسی مزید روح پرور اور دل کو روشن کرنے والی کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ فی امان اللہ۔